یلقون فیہا تحیۃ و سلام، اس طرح کہ تم اللہ کی بات میں مطمئن ہو گئے تھے. اے نفس مطمئن پلٹ اپنے رب کی طرف، اس طرح کہ تو اس سے راضی اور وہ تجھ سے راضی. یہ وسیع جنتیں آج سے تیری ہیں. تم نے وہ پھل، وہ ضرورت کی چیزیں نہیں کھائیں کہ تیرے پاس وہ حلال کمائی کے پیسے نہیں تھے، تم صبر کرتے رہ گئے. آج تمہارے لیے ہم نے انتظام کر رکھا ہے. یہ جو بڑا سارا گھر ہے نا، دنیا میں تو تم بڑا بنا لیتا تو کتنا بڑا گھر بنا لیتا، لیکن آج یہ بڑا سارا گھر لول اور مرجان کا بنا ہوا گھر یہ تیرا ہے. اس میں حریر اور ریشم کے جو پردے لٹکے ہیں تیرے لیے لٹکا رکھے ہیں. اس کے اندر جو گاؤں تکیے لگے ہیں یہ تیرے لیے لگا رکھے ہیں. وزرابی مبسوسا، اور یہ جو بہترین قالین بچھائے گئے ہیں تیرے لیے بچھائے گئے ہیں. اب جا کے دیکھ لیں ان کے گھروں میں نہیں ہے، وہ تو دوزخ میں ہے، اور تیرے لیے یہ جنت والا گھر ہم نے تیرے بنا دیا. گاؤں تکیے لگے ہیں، جھولے لگے ہیں، میاں بیوی ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے آنکھوں میں آنکھیں ڈالے پیار سے باتیں کر رہے ہیں. تجھے ہم یہ منظر دکھانے والے. دنیا کے اندر جو پھل تو نے نہیں کھایا تھا، آج تو اس کے تمنا تو کر ایک دفعہ. ابھی تو تمنا کرے گا، بازار نہیں جانا. تو تمنا کرے گا تو شاخ اب ڈھالی جھک آئے گی اور کہے گی کہ اللہ کے بندے، اس دن جب تو نے صبر کیا تھا اللہ نے اسی دن مجھے یہاں پیدا کر دیا تھا، میں تو تیرے انتظار میں تھی، آپ مجھے کھا لے، اب میں اسی لیے بنائی گئی ہوں. اور محمد رسول اللہ نے بتایا کہ لوگوں تم ان کھجوروں کی بات کرتے ہو، ان مزوں کی بات کرتے ہو، کھاتے کھاتے اگر تمہارا جی چاہے کہ اس کا ذائقہ یوں نہیں یوں ہو تو بدل نہیں پڑے گا تمہارے سوچنے کی دیر کہ ذائقہ بدل چکا ہوگا. یہ دنیا 60-70 سال میں ختم ہو جانی ہے، اس دنیا نے ختم ہونا ہی نہیں ہے. یہ ایک انہیں جب لائن سمجھائی فکر آخرت دی کہ دنیا مزرعۃ الآخرہ، یہ دنیا تو آخرت کی کھیتی ہے، جو دنیا میں کرو گے تم نے آگے جا کے اس کو پا لینا. جب یہ باتیں ان کو سمجھائی تو دن لوگوں کی دنیا بدل گئی. میرا بنیادی سبجیکٹ وہ اسلامک لا ہے. میں نے اپنے اسلامی لا کے آخری سال کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے بعد کے زمانے میں ہونے والے جرائم کی تعداد کو اکٹھا کیا تو 12-13 سے زیادہ وہ جرائم نہ بن سکے جو 40,000 مربع میل کے اندر اس طرح کے لوگ رہتے تھے جن کا میں نے پہلے تذکرہ کیا. وہ جرم کو بھول گئے. کیا چیز تھی جس نے انہیں بھلا دیا؟ ان اسباب کو پڑھنے کے بعد جب محمد رسول اللہ کے اس زمانے کو دیکھتے ہیں تو ایک جرم جو بڑا مشہور آپ کو نے 100 بار سنا ہوگا، ایک مرد اور ایک عورت سے زنا کا فعل ہو گیا. نہ کسی پولیس کو بھیجا، نہ کسی CID کو بلایا، نہ کوئی چھترول ہوئی. وہاں پہ ایک دن سرکار دو عالم بیٹھے ہیں تو وہ جس نے جرم کیا ہے وہ خود ہی حاضر ہو گیا. اس خاتون نے آ کر سب سے پہلے کہا کہ یا رسول اللہ مجھے پاک کر دیجئے، جرم ہو گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ پولیس تھانہ کچہری کا رویہ اپنایا، یہ نہیں پوچھا کب ہوا کیسے ہوا، نہیں، رسول اللہ نے بلکہ منہ دوسری طرف کر لیا. اس نے 4 شہادتیں اپنے بارے میں دے دی. کیا کا جرم ثابت ہو گیا، میں نے جرم کیا، میں اقرار کرتی ہوں. جب 4 دفعہ اس نے اقرار کر لیا تو جب دلیل مکمل ہو گئی تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا تجھے پاک کرتے ہیں لیکن تیرے پیٹ میں جو امانت ہے پہلے جاؤ اس کو ادا کر کے آؤ. کوئی ضمانت طلب نہیں کی، بھاگ نہیں جائے گی. کہا جاؤ جاؤ، جو پیٹ میں امانت ہے پہلے وہ ادا کر کے آؤ. جو پیٹ میں امانت تھی ادا کر دی، بچہ ہوا، پھر آ گئی. آقا اب تو پاک کر دیجئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو بچہ ہے اس کو ابھی تیری ضرورت ہے، 2 سال اس کو دودھ پلا. فطام کہتے ہیں جب روٹی کھانے کے قابل ہو جائے. جب یہ فطام ہو جائے گا تو پھر آنا، اس سے پہلے مت آنا.
آقا میں موت جانے کا بعد یہ گندا چہرہ لے کر رسول اللہ میں اپنے اللہ کے حضور جاؤں گی؟ یہ حسن کیا حق کے لیے بنا ہے؟ کیا میری توبہ نہیں ہونے دیں گے؟ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو جا کے پہلے اس بچے کو دودھ پلاؤ، اور آپ کو پتا ہے مائیں تو بچوں کے لیے زندہ رہتی ہیں. بچہ جب ماں کا دودھ پیتا ہوگا، اس کے گلے میں باہیں ڈال کے اماں اماں کہتا ہوگا، ماں کو کس قدر پیار آتا ہوگا. لیکن ادھر وہ فطام ہوا، روٹی کھانے کے قابل ہوا، پکڑ کے ساتھ لے کے یا رسول اللہ فطام، آقا دیکھو یہ روٹی کھا رہے، خدا کے لیے اب تو پاک کر دیجیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رجم کا حکم دیا اور وہ شہید ہو گئے. ایک دفعہ بھی رسول اللہ نے نہیں پوچھا کہ اگر یہ زنا ہوا ہے، اس کے اوپر سزا ہو رہی ہے، تو ظاہر ہے کسی مرد نے کیا ہے، وہ مرد کون تھا؟ ایک دفعہ بھی نہیں پوچھا. اس نظام کی ضرورت نہیں ہوتی جب فکر آخرت سامنے ہوتی. کچھ ہی دن گزرے، وہ خود بھی آ گیا، آقا اس کو تو جنت بھیج دیا، میں اس سے آج دنیا میں موجود ہوں، کیا چرا لے کر جاؤں گا اپنے اللہ کے پاس؟ مجھے بھی رجم کر دیجیے، مجھے بھی سزا دے دیجیے. پھر جب اس کو سزا ہونے لگی، کوئی چھترول کی، کوئی مخابرات اور پولیس کے ذریعے، انٹیلیجنس کے ذریعے پکڑا. جب وہ لے کر آ رہے ہیں، مارا گیا تو کچھ چھینٹے پڑ گئے ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑوں پہ. تو اس نے کہا کہ اچھا بلا اللہ نے پردہ ڈال رکھا تھا، اور جب اس کو چین ہی نہیں آیا جب تک یہ کتے کی موت مار نہیں دیا گیا. اور محمد رسول اللہ کا یہ جملہ سننا تھا کہ چہرہ مبارک سرخ ہو گیا، اور فرمایا خدا کی قسم اس نے وہ توبہ کی ہے کہ اگر اس کی توبہ کو پورے مدینے میں بانٹ دیا جائے تو پورا مدینہ بخشا جائے. فکر آخرت نے جرائم کو وہاں سے ختم کر دی. لوگ فاستبقوا الخیرات، نیکیوں کے لیے دوڑ لگانے والے بن گئے. کوئی پولیس کا نظام نہیں چلایا. یہ وہی لوگ ہیں جن میں کچھ لوگ بہت کھاتے پیتے ہیں، کوئی درمیانے درجے کے ہیں، ایک دوسرے کا خیال رکھنے والے لوگ بن گئے. وہ لوٹ مار کرنے والے ایک دوسرے کے خیر خواہ بن چکے. نیکیاں عام ہونے لگ گئی ہیں. سرکاری ملازم بھی سنیں، قادسیہ کی لڑائی ہو رہی ہے، دشمن شکست کھا گیا ہے، رات کا پچھلا پہر ہے، اور امیر المجاہدین کے دروازے پر خیمے کے اوپر ایک آدمی اپنے اوپر منہ کو بھی چھپایا ہوا ہے، چادر سے لپیٹا ہوا ہے، اور بازیابی کی اجازت چاہتا ہے. اذن ملنے پہ وہ اندر جاتا ہے اور جا کے کہتا ہے کہ امیر المجاہدین، اس جنگ کے دوران ایک سونے کا تاج ملا ہے، ہیرے جواہرات لگے ہیں، لگتا ہے یہ بادشاہ کا تاج ہے، بہت قیمتی ہے، مجھے مل گیا تھا، میں چھپا کے لے آیا ہوں اور یہ بیت المال میں جمع کرا دیجیے.